فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ کا موضوع ہے الخطیب و مسئولیتہ، ایک خطیب اور مقرر اور اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ ہم نے علم سیکھا، علم سیکھنے کے ہمارے کئی ایک مقاصد رہے۔ سب سے پہلا مقصد اور نیت رفع الجہل عن انفسنا، خود سے جہالت کو ختم کرنا، کیونکہ جب تک ہم جانیں گے نہیں، اللہ کی توحید کو پہچانیں گے نہیں، اللہ کی عبادت کا طریقہ سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، حلال و حرام کو سمجھیں گے نہیں، تو اس سے نہیں بچ سکیں گے، اس پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ تو علم واجب ہے، اور نیت میں سب سے پہلی چیز جس کی طرف توجہ دینا ہے وہ کیا ہے؟ رفع الجہل عن النفس، خود سے جہالت کا خاتمہ کرنا۔ دوسری چیز، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، امام بخاری رحمہ اللہ نے مسئلہ کیا بیان کیا؟ العلم قبل القول والعمل، اور اس آیت کو پیش کیا تو ایمان کو علم سے تعبیر کیا گیا۔ تو ہم سیکھتے ہیں تاکہ خود سے جہالت دور کریں، دوسری چیز اس پر عمل کریں، تیسری چیز الدعوۃ الی العلم الذی تعلمنا، جو ہم نے سیکھا اس کی تبلیغ کرنا۔ تبلیغ کے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، وسائل میں سب سے بڑا وسیلہ ہے خطابت۔ عوام تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس جو وسائل ہیں ان میں سب سے اہم وسیلہ کیا ہے؟ خطابت۔ اور خطبوں میں واجب خطبے ہیں جمعہ کے، اسی طریقے سے لوگوں کی اصلاح کے لیے جو خطبے ہوتے ہیں۔ تو ایک خطیب سب سے پہلے اس کام کو سمجھے جس کام کو وہ انجام دینے جا رہا ہے، سرمایہ کتنا لگ رہا ہے اس میں۔ ایک مسجد میں ہم 1 گھنٹہ خطبہ دیتے ہیں، 1 گھنٹے کے خطبے میں کیا کیا لگایا جا رہا ہے، کتنی طاقتیں صرف ہو رہی ہیں۔ لوگ نہا دھو کر، تیار ہو کر، گھر سے نکل کر مسجد میں آتے ہیں۔ خطبہ ہم 1 گھنٹے کا دیتے ہیں، 45 منٹ کا دیتے ہیں، جتنا بھی دیتے ہیں۔ سامنے 1000 آدمی بیٹھے ہیں تو امت کے 1000 گھنٹے صرف ہو رہے ہیں نا۔ ہمارا 1 گھنٹہ جا رہا ہے، لیکن باقی تمام لوگوں کا 1 گھنٹہ۔ اب یہاں پر امت کے 150 گھنٹے صرف ہو رہے ہیں 1 گھنٹے میں، اور قیمتی وقت صرف ہو رہا ہے۔ تو جب اتنا سرمایہ لگ رہا ہے تو خطیب نے اتنے بڑے کام کو انجام دینے کے لیے تیاریاں کیا کی ہیں؟ یہ سوال سب سے پہلے ہم سب کے ذہن میں آنا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کا وقت لے رہے ہیں تو لوگوں کو کیا دے کر ہم بھیجیں گے۔ تو اس کے لیے ہم کو یہ احساس آنے کے بعد تیاری کرنا ہے تاکہ لوگ واپس لوٹیں تو کچھ نہ کچھ لے کر مسجد سے واپس جائیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک حدیث عام طور پر ہم سنتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ آدمی کے فقہ میں سے یہ ہے کہ وہ خطبہ
مختصر کرے اور نماز لمبی کرے، لیکن ہوتا عکس ہے، اور لوگ اس کے لیے مبررات پیش کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھانا ہے۔ جب یہ موضوع میں نے لیا، یا اس موضوع کے لینے کے کچھ وجوہات ہیں۔ اسی ذی الحجہ میں ابھی جو جمعہ گیا 2 دن پہلے، اس سے پہلے کے جمعہ کا 2-4 خطیبوں کا میں نے خطبہ سنا۔ ایک خطیب جمعہ کے خطبے میں کھڑے ہو کر حمد و ثنا، اللہ کی تعریف جتنی بیان کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اس کے بعد فرماتے ہیں خطیب صاحب، اللہ ہدایت دے انہیں، علم کا راستہ ان کے لیے اللہ آسان کرے، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، فرماتے ہیں کہ میں فلاں بن فلاں فلاں جگہ سے رہنے والا آج بروز جمعہ بتاریخ اس جامع مسجد میں اس کا ضلع آپ لوگوں کے سامنے فلاں موضوع پر جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں۔ کیا تعلق ہے ان تمہیدات کا جمعہ کے خطبے سے؟ خطبہ مختصر ہو کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ جوامع الکلم پر مرتب ہو، مترادف الفاظ کا استعمال کرنا خطبے میں بہت اچھی چیز ہے، لیکن مترادفات اتنے زیادہ آپ استعمال نہ کرتے رہیں کہ عوام الناس الفاظ کی پیچیدگیوں میں آپ کا پیغام تلاشتے رہ جائیں اور انہیں سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکلوں، پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں، رنج و آلام، بھئی مصیبتیں سب کو سمجھ میں آ گئیں، مترادفات ہم وہاں بیان کریں جہاں بیان کی ضرورت ہے، کیونکہ خطیب لوگوں کے سامنے اپنی زبان دانی دکھانے کے لیے یا اپنا علمی زور دکھانے کے لیے نہیں کھڑتا، ایک پیغام دینے کے لیے کھڑتا ہے۔ یہ سب سے پہلا نقطہ ہے کہ خطبے کے اندر زوائد کو اگر ہم ہٹائیں گے تو خطبے کی ساری بات لوگوں کے سامنے آ بھی جائے گی اور ہمارا خطبہ مختصر اور مفید ہو بھی جائے گا۔ دوسرا اہم نقطہ، بہت سارے خطبہ اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دوران خطبہ جب کوئی آیت کریمہ آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے آئیں یہ چیزیں؟ امام البانی رحمہ اللہ سے ایک سائل نے سوال کیا، سوال کرنے سے پہلے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب جیسے شیخ ابھی محاضرہ دے رہے تھے دکتور عبید، کسی کو سوال کرنے کے لیے کہیں، وہ مائک لے کر کہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس کے بعد سوال پیش کرے۔ علامہ البانی سے سوال کیا گیا تو شیخ نے کچھ تمہیدی باتیں بیان کی اور کہا کہ یہ سلف کے طریقے کے خلاف ہے۔ منہج سلف واضح ہے، سب چیز ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس نقطے پر اشارہ کیا، اس نقطے کی جانب کہ کچھ خطبہ دوران خطاب، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو یا عام خطبہ، جب انہیں کسی آیت سے یا حدیث سے دلیل لینا ہوتا ہے تو آیت کریمہ کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ ھذا خلاف السنہ، یہ سنت کے خلاف ہے۔ کیا الفاظ استعمال کیا شیخ نے؟ سنت کے خلاف ہے۔ اسی پر تیسرا نقطہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہم لوگ کسی مجلس میں کھڑے ہو کر جب اس مسئلے کو بیان کریں گے، علامہ البانی نے اسے بدعت کہا، ایسے بہت سارے خطیبوں کی عادت ہے۔ علامہ البانی نے بدعت نہیں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ خلاف سنہ۔ وہی الفاظ ہم استعمال کریں کسی کا کلام نقل کرنے میں،
کسی کی بات بیان کرنے میں پوری امانت داری کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو پہلے آیت آپ پڑھ رہے ہوں خطبہ مسنونہ کے بعد، یا دوران خطاب آپ آیت پڑھ رہے ہوں، تو یہ کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے کہ آپ اعوذ باللہ یا بسم اللہ پڑھیں۔ اور اس سلسلے میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے ذخیرہ احادیث کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مسئلہ بتاتے ہوئے یا کسی اور جگہ پہ اللہ کے کلام کی آیتیں سنائیں، لیکن وہاں پر تعوذ اور بسملہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو نقل کیا جاتا، اور جتنا وارد ہے اس میں اکتفا میں خیر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان استطعت الا تحک برأسک الا بالسنت فافعل، اگر سر کھجانے میں بھی کوئی سنت ملتی ہے تو سنت کے مطابق کھجاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اہم مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ، خطبہ کے مسائل میں سے عام مسئلہ کیا ہے؟ کسی بھی واقعے کو لینا، اس واقعے کو ناول کے انداز میں، ڈرامے کی انداز میں لوگوں کے سامنے بڑے عجیب و غریب طریقے سے لے کر آنا۔ ایک خطیب کا خطاب میں نے سنا، اسٹیج پر ایسے پیر رکھ کے بیٹھتے ہیں، سمجھے؟ بیٹھ کر خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں آئے، دعا کرنے لگے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ میرے یہ پورے 13 سال کی جمع پونجی لے کر حاضر ہوا ہوں، میرے 13 سال کے محنت کی نچوڑ ہے، میری کوششیں ہیں، اب اسی میں 15 منٹ۔ کب کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب؟ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی بات منسوب کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ حدیث کے الفاظ کا جو مفہوم بنتا ہے وہی آپ بولیں، اس سے زیادہ خود سے آپ سمجھ کر وضاحت میں نہ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک ہو جائے، اے اللہ اگر یہ تو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیری عبادت نہ ہو، کوئی تجھے نہ پوچھے، کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہو، شروع لا منتہا، تو ایک خطیب کو ایسی بیکار کی تفسیرات سے کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ایسا کرنے کی ضرورت خطیب کو اس وقت پڑتی ہے جب اسے 40 منٹ کا خطبہ دینا ہی ہے، اس نے پڑھا نہیں ہے، اس کے پاس کلام سلف میں سے کچھ بھی اس کے ذہن میں نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کے معانی یاد نہیں ہیں، احادیث مطہرہ پر اسے عبور نہیں ہے، تو یہی سب مرچی مسالہ لگے گا۔ تو یہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے، اپنے علم کی قلت کو چھپانے کے لیے ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کا وقت ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ من مانی تفسیرات کرنا یقیناً لوگوں کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔ تیسری چیز، لوگوں پر حکم لگاتے وقت وہی خطیب جو اپنا نام، تاریخ سب بتا کر خطبہ دے رہے تھے، پورا خطبہ میں نے سنا، کئی چیزیں ہیں پورا خطبہ، یعنی اور آفت کی بات کیا ہے، بڑے بڑے یوٹیوب چینلز ڈالتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو اخلاص دے، خیر پھیلانا بہت ضروری ہے، لیکن شیخ نے ایک نقطہ بیان کیا اس سے پہلے بھی، خود پسندی، اعجاب بالنفس، خود کی تعریف پسند کرنا، لوگوں کے منہ سے تعریف نکلنا، تعریف پر خوش ہونا، تعریف پر اپنی کمیوں کو تلاش کرنا، اس میں فرق ہے۔
اسے ہم محسوس کریں، اخلاص پیدا کریں۔ تو وہ صاحب جو ہے حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ کہا کہ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ میں اپنا گھر برابر کرنا چاہتا ہوں، کھجور کا درخت ہے، مجھے دلوا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچو۔ کہا کہ نہیں بیچوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے دے دو، اس کے بدلے میں جنت میں تمہیں ایک درخت ملے گا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فَأَبَا، انہوں نے انکار کیا۔ اب یہ شخص تعبیر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی بولتے تو کافی تھا، آگے بڑھے۔ حضرت ابو الدحداء نے اپنا باغ دے کر خریدا، لوگوں کو اس پر تھوڑا جو ہے اپنا ریاکشن دکھا کے آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ہدایت دے، معاف کرے ان کو، بہت بڑی بات ہے، کفریہ کلمہ تک کہہ سکتے آپ اس کو۔ اس آدمی کے دل میں ایمان نہیں تھا، وہ بے ایمان تھا، دینے سے انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ جلیل القدر صحابی ہیں وہ، جنہوں نے دینے سے انکار کیا۔ لبابہ بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ، کیوں دینے سے انکار کیا؟ واقعے کے پیچھے کے کچھ بیک گراؤنڈز ہیں۔ جس نے درخت مانگا ان کے بیچ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جب کچھ مسئلہ ہو تو آدمی اپنا حق چھوڑنے میں اختیار رکھتا ہے، انہوں نے وہی کیا۔ لیکن لوگوں کو آپ جو ہے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے ایمان تھا، ایمان نہیں تھا، ایسی جرأتیں ویسے ہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا گھڑا خالی ہے، اور خالی گھڑے میں آواز زیادہ ہوتی ہے۔ ایک خطیب کو چاہیے کہ خطبے میں اپنے حاضرین میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کے مستوے کا خیال کرے۔ میں سامنے بیٹھ کر آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جتنے بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں علم میں مجھ سے سب کے سب کم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں تقوی، پرہیزگاری، عبادت کے اعتبار سے آپ سب سے اعلیٰ و افضل ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن ایک خطیب منبر پر چڑھ جانے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ اگر عذاب نازل کرنا اس کے ہاتھ میں ہو تو ابھی سب پہ عذاب نازل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بھیجا؟ نذیرا و بشیرا، یا بشیرا و نذیرا؟ تبشیر پہلے بیان کی گئی، بشارت دینے والے۔ یہ دو پہلو ہیں، خوف اور رجا۔ تو یہ خوف اور رجا لوگوں میں کب آئے گی؟ کھڑے ہو کر لتھاڑنا، کیا کر رہی جی تمہیں، ایسا کئی کو جی کرتی سو، ایسے لگتا ہے ڈانٹنے کا موقع ملا سب کو ڈانٹتے رہو۔ یہ طریقہ کسی بھی طریقے سے ایک خطیب کی شان کے لائق نہیں ہے۔ صحابہ کے خطبات پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات پڑھیں۔ حضرت شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ، اللہ آپ کی حفاظت کرے، علم میں برکت دے، شیخ سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ فائدہ لے، امت کو فائدہ پہنچائے۔ جب اس واقعے پر پہنچے کہ آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت مانگنے لگا، اذن لی فی الزنا، صحابہ ان کا انداز کچھ اور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا، سمجھایا، پھر اپنا دست مبارک سینے پر رکھا، دعا دی۔ بیان کر کے شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ امت کی جو حالت ہے، اس بگڑی ہوئی حالت میں امت کو ایسے ناصح لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ خطبہ دے کر، لوگوں کو ڈانٹ کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، یا لوگوں میں جو بگاڑ ہے
اس بگاڑ کو اصلاح سے بدلنا چاہتے ہیں۔ اگر اصلاح سے بدلنا چاہتے ہیں تو اصلاح سے بدلنے کے لیے ہمارے اسلاف نے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے، صحابہ نے کیا طریقے اپنائے ہیں، کیا وہ طریقے ہمارے کافی نہیں ہیں؟ تو کچھ ایسی چیزیں ذہن میں تھیں اس موضوع کو لے کر، کچھ خاص تیاری بھی میں نہیں کر سکا، آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، بڑا قیمتی وقت ہے دورے کا یہ وقت۔ بہرحال ان چیزوں کا ہم سب کو خطابت میں خیال رکھنا چاہیے، خطبے کی تیاری کرنا چاہیے، اس کے لیے کتابیں خریدنا چاہیے۔ تنخواہ بھلے ہماری کم ہے، جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے، موبائل ہماری ضرورت ہے، ایک طالب علم سے اس سے بڑھ کر اس کی ضرورت اس کی کتابیں ہیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق اگر ہم خطبہ دیتے ہیں تو مناسب کتابیں خریدیں۔ نیٹ سے اگر استفادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ طریقے ہیں، ان طریقوں کو اپنائیں۔ نیٹ پہ لکھی ہوئی ہر بات پر کبھی اعتبار نہ کریں، وہ کچرے کا ڈھیر ہے۔ اس میں کام کی چیزیں ضرور ہیں، لیکن تلاش کرنے کے لیے ہمیں کام کی چیزوں میں اور کچرے میں تمیز کرنے کی صلاحیت آنی چاہیے۔ عربی زبان میں آپ تلاش کرتے ہیں، شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کا ویب سائٹ ہے، معتمد ویب سائٹ سے لیں۔ اسی طریقے سے حرمین کے خطب یہ ہیں، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کے خاص ان کے نام سے ویب سائٹس بنائے گئے ہیں۔ عادت ڈالیں آپ کہ شیخ عبد الرزاق البدر ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، ان لوگوں کے آڈیوز فون پر ڈاؤن لوڈ کریں۔ کس موضوع پر آپ خطبہ دینا چاہتے ہیں اس سے متعلق پورے ہفتے آپ چلتے پھرتے تیاری کرتے رہیں، سنیں اس کو۔ جیسے آپ کو عشرہ ذی الحجہ پہ خطبہ دینا ہے، محاضرہ ایسے ہی لکھیں یوٹیوب پہ، محاضرہ للشیخ عبد الرزاق البدر فی فضل اوائل ذی الحجہ فی فضل العشر، آئے گا، ڈاؤن لوڈ کریں، سنتے رہیں، نکات لکھیں شیخ نے کیا بیان کیا، ہمارے اس ملک میں اس میں سے کون سی چیزیں بولنے کے لائق ہیں اس کو نوٹ کر لیں، دوسرے خطیب کو سنیں، علماء کے فتاویٰ دیکھیں، مستند چیزوں کو آپ نوٹ کریں۔ خطبے کی تیاری 2-3 گھنٹے میں نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ماحول کا مطالعہ کرنا ہے کہ اس ماحول میں، اس جمعہ میں لوگوں کو کس طریقے کے خطبے کی ضرورت ہے، اس کے لیے علماء نے کیا شروحات کی ہیں۔ یہاں پر جو علماء تیاری کر کے خطبے دیتے ہیں ان کے خطبے آپ سنیں، اس سے استفادہ کریں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کے من جملہ طریقوں میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ان باتوں کو نوٹ کر کے زبان سے نکلی ہوئی ہر بات لکھی جاتی ہے، یہ امانت ہے اللہ کا دین پہنچانا۔ اس احساس اور مسئولیت کے ساتھ اگر ہم اپنے خطبات کو تیار کریں گے، ممبر پر پہنچیں گے تو لوگوں کے اندر ضرور تبدیلی آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ دوران گفتگو اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی خطابت کو لے کر جو کسی میں ہو اور اسے ٹھیس پہنچی ہے تو یہ سمجھ کر درگزر کر دیں کہ اس کا مقصود آپ کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے۔ ان اريد الا الاصلاح، ہم صرف اصلاح چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مصلح بنائے، ہماری اصلاح کرے، ہم سب سے اللہ امت کو فائدہ پہنچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔